اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، کسی بھی وظیفے سے اول اور آخر یعنی پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اتنا اشد ضروری کیوں ہے؟ کرنا تو وظیفہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو درود شریف پڑھنا ہوتا ہے اول آخر میں، آئیے ذرا اس کی ان ڈیپتھ میں جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے۔ ناظرین، ایک حدیث مبارک ہے جو حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق سے بھی مروی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ آپ جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں، جتنی بھی دعائیں، وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، یعنی لٹکی رہتی ہیں، نہ نیچے واپس آتی ہیں نہ اوپر عرش کی طرف جاتی ہیں، جب تک کہ ان میں درود پاک پڑھا نہ جائے۔ اس لیے اندازہ لگائیے کہ درود پاک کیا حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ درود پاک کی حیثیت ایسے ہے جیسے آپ کسی کو تحفہ پیش کرنا چاہیں، کوئی فار ایگزامپل آپ لیٹر لکھتے ہیں، کوئی ریکویسٹ لکھتے ہیں، تو اس کو اس طریقے سے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ، یعنی ایک خوبصورت سی فائل ہو، کور ہو، اس کے اوپر خوبصورت سے ڈیکوریشن کی جائے اور وہ اس شخص کو قابل قبول ہو جس نے وہ عمل قبول کرنا ہے، جس کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ کس کو ریکویسٹ کی جا رہی ہوتی ہے؟ تمام وظائف میں اللہ رب العزت کو۔ اب ناظرین، اللہ رب العزت نے تو کھلے الفاظ میں فرما دیا، بڑے کھلے الفاظ میں۔ میں نے جب زندگی میں پہلی بار قرآن پاک میں یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، یعنی سلام بھیجا کرو۔ یصلون علی النبی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یصلون علی النبی کا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین، سلام اللہ کا ایک نام ہے سلام۔ جب ہم اکثر وظائف میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یا سلام پڑھنے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے سلامتی دینے والے، ہمیں سلامتی عطا فرما۔ سلامتی دینے والا خود جب یہ فرما رہا ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سلام پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، حیرانگی کی بات، یعنی اس قدر حیرانگی کی بات کہ مجھے بہت سوچنا پڑ گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ سلامتی دینے والا جو خود ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور وہ خود فرما رہا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی پاک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سلام اور درود بھیجتے ہیں، تو اس کے اندر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر میرے ذہن میں آیا اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کے دل میں ایک بات آئے اور کیل کی طرح ہمارے دماغ کے اندر ٹھک جائے، اس طریقے سے جیسے کیل ٹھکا ہو تو آپ کو پتہ ہے کیسے درد ہوتی رہتی ہے۔ ویسے تو کوئی ٹھوکتا نہیں ہے کیل، لیکن کوئی زخم ہوا ہو تو کیسے ایسے 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 بجتا رہتا ہے، وہ اپنا آپ بتاتا رہتا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں پیوست، ایسے امبیڈ، یعنی کہ ایسے ہمارے اندر آ جانی چاہیے کہ جو کام اللہ کر رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ وہ ہم کام نہ کریں؟ ہماری جرت ہی کیا کہ جب اللہ کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی دعا ہے۔ ناظرین، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ میں نے جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پڑھی جس میں انہوں نے حضرت کعب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی جو عبادت ہے اس میں اتنا حصہ جو ہے وہ آپ پہ درود بھیجتا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا سا
اور زیادہ کر لو اپنے وظیفے میں درود کو تو اور بہتر ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا چلے اب میں جو ہے وہ 2/3 یعنی 2/3 حصہ کر لوں گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جتنا چاہو لیکن اور زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ تو اس پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اپنی پوری عبادت اور وظائف میں زیادہ وقت درود پاک کو ہی دوں گا، زیادہ وقت میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کر لو گے کہ زیادہ وقت میں تم زیادہ درود ہی پڑھو گے اپنے تمام عبادت میں پوری رات میں، تو کیا ہوگا، یہ تمہارے تمام غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے سارے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ناظرین اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ مجھے جب اس بات کا پتہ چلا دو چیزوں کا، کہ کسی نے جب مجھے ڈسکشن میں پتہ چلا، جب میں کافی چھوٹا تھا، مجھے پتہ چلا کہ جمعے کی نماز سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں جو امام صاحب جو خطبے کے دوران 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے بیٹھتے ہیں، اس وقت کے دوران وہ قبولیت کا وقت ہے۔ آپ جو بھی دعا مانگو گے وہ پوری ہوگی، جو بھی دعا مانگو گے، اینی تھنگ جو بھی آپ مانگیں گے۔ تو میں نے سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ جمعرات کا دن تھا، مجھے پتہ چلا، اور رات کافی دیر تک میں سوچتا رہا کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، کل جمعہ ہے، تو میں کون سی دعا مانگوں، کیا مانگوں؟ ایسی دعا مانگوں کہ بس مزے ہو جائیں، زندگی کے مزے ہو جائیں۔ میں نے 2-3 گھنٹے لگائے، اچھا یہ مانگوں کہ یا اللہ مجھے لمبی زندگی، صحت، تندرستی عطا فرما، نہیں۔ یہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ دولت عطا فرما دے، نہیں۔ یا اللہ میرے بچوں کو نیک، صالح اور عزت والا بنانا، فرما بردار بنانا، نہیں۔ کون سی، کیونکہ دعائیں اتنی ہوتی ہیں اور وقت آپ کے پاس ایک ہوتا ہے یہ والا، تو کون سی دعا مانگی جائے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے نا، جس کے آگے دعا کرنی ہے اس کو معلوم ہے کہ مجھے کیا کیا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اور دنیا کی واحد دعا جو مقبولیت کا شرف رکھتی ہے 100/100%، 10/10%، یعنی جس میں 0.00009% بھی چانس نہیں ہے کہ وہ آپ کی قبول نہیں ہوتی، وہ ہے آپ کا درود پاک پڑھنا۔ تو ٹھیک ہے اے اللہ، میں اپنی تمام دعاؤں کو پس پش ڈالتا ہوں، تو میری حاجات کو جانتا ہے۔ تو میں نے کیا کر دیا، وہ دن اور آج کا دن شاید اس بات کو 30 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، زیادہ ہی ہو چکے ہیں، میں جمعے کی نماز میں خطبے کے دوران نمبر 1 درود پاک پڑھتا ہوں۔ کئی ذرا مولوی صاحب تھوڑا 10 سے 15 سے 20 سیکنڈ بھی کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، اور میں سمجھوں کہ ابھی مولوی صاحب ٹائم دے رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ اور دعا ایڈ کرتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، تو تیسری میں ایک دعا ایڈ کرتا ہوں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جو لوگ آپ نماز میں پڑھتے ہیں تحیات میں۔ تو ناظرین یہ باقی کی دو میں تب ایڈ کرتا ہوں اگر مجھے وقت ملے، پرائرٹی آلویز درود پاک۔ اور یقین کریں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری کبھی بھی کوئی دعا الحمدللہ آج تک رد نہیں ہوئی۔ یہ رب کریم کا احسان ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ہم لوگ کچھ بھی اوقات نہیں رکھتے کسی بھی قسم کی کہ ہم دعائیں قبول جو ہے وہ کروا سکیں۔ تو ناظرین جب آپ کو ایک معلوم ہے فار ایگزامپل کہ یہ لفظ پڑھنے سے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ یہی زیادہ پڑھیے۔ ایک مثال بھی دے سکتا ہوں اس معاملے میں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ فار ایگزامپل آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہیں اور ایک بھکاری آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو نا، مجھے دو نا، مجھے یہ دو نا، مجھے وہ دو، مجھے اور پیسے دو، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں بھوکا ہوں، میں یہ ہوں، مجھے دو نا۔ تو وہ آپ کے پیچھے ہی پڑ جائے تو ظاہر ہے آپ کچھ نہ کچھ تو دو گے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ بھکاری کو جھڑکی مت دو، تو آپ کچھ نہ کچھ تو دو گے۔ ایک بھکاری آئے آپ کے سامنے آ کے کہے کہ اے سخی انسان، اللہ تجھ پہ
اپنی برکتیں نازل کرے۔ اے سخی انسان اللہ تجھ پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ اے سخی انسان اللہ تیری اولاد میں، تیرے مال میں، تیرے رزق میں، تیرے ہر کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ اے سخی انسان اللہ تجھے جو ہے وہ خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے سخی انسان اللہ تجھے حج اور عمرہ کرنا نصیب فرمائے۔ وہ ایک بار بھی یہ نہ کہے کہ مجھے، یقین کرو کہ پہلے کو اگر آپ نے 10 روپے دیے ہیں تو اس بندے کو آپ 100 روپے دو گے۔ کیوں؟ کہ اس بندے کا مانگنے کا طریقہ ہی عجب ہے، اللہ کے سامنے عجب طریقے سے پیش ہوئی ہے۔ اللہ آپ کی تمام حسرتوں کو، ضرورتوں کو، حاجات کو جانتا ہے، اور وہ آپ سے بہتر جانتا ہے، آپ وہ نہیں جانتے۔ میں نے اسی لیے جب بھی میں نے دعا مانگنی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی درود بھیج دے، باقی میری حاجات تو جانتا ہے، کیونکہ کچھ حاجات تو نے رکھی ہوتی ہیں کہ اس وقت قبول نہیں کرنی، وہ قبولیت کا وقت اور ہوتا ہے۔ تو اے رب کریم تیری مرضی، میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ یقین کریں کہ میں نے جب بھی چھٹی آنا ہوتا تھا تو میرا دل کرتا تھا، میرے پاس، میں پردیس میں تھا نا 23 سال، تو میرا دل کرتا تھا میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں جاتے ہوئے، تو میں بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ گفٹ لے کے جاؤں، کیونکہ میرے گھر بن رہا تھا تو بہت خرچے ہو رہے تھے، تو میں چاہتا تھا کہ کچھ ایکسٹرا اگر اللہ میری مدد کر دے تو میں جو ہے وہ چھٹی بھی اچھی گزار سکوں اور بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ لے جا سکوں۔ تو جو میرے آخری 2-3 مہینے ہوتے تھے چھٹی جانے سے پہلے، نمبر 1 میں صدقہ خیرات زیادہ کر دیتا تھا، صدقہ و خیرات زیادہ کر دیتا تھا، اور یقین کریں کہ کوئی بھی بھیکاری ملتا تھا تو اس کو ضرور دیتا تھا، نہ بھی وہ مانگتا تھا تو اس کے پاس سے رک کے میں اس کو ضرور دیتا تھا، اور درود پاک کی کثرت زیادہ کر دیتا تھا۔ یہی میرا انداز ہوتا تھا، اور ہمیشہ الحمدللہ ایسا ہوتا تھا کہ چھٹی جانے سے چند دن پہلے کوئی کمپنی مجھے کہتی تھی ایک ویب سائٹ بنوانی ہے، تو کیونکہ لوگ مجھے جانتے تھے جدہ میں، ایک ویب سائٹ بنوانی ہے جی، تو بنانی، میں کہ ٹھیک ہے جی بنا دوں گا، ایمرجنسی میں بنا دوں گا۔ اور یقین کریں ویب سائٹ بنانی کہیں سے 7,000 ریال، کہیں سے 10,000 ریال، 10,000 ریال کا مطلب بھی 8 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستانی۔ تو اس طریقے سے مجھے مل جانا امیزنگلی میں حیران ہو جاتا تھا کہ یا رب کریم اس بار پھر چھٹی جانا ہے تو پچھلی چھٹی کی طرح یا اللہ پھر میری مدد کرنی ہے، اور مدد ہوتی تھی۔ وہ جانتا ہے جو میری مدد کرتا تھا، اور ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا تھا۔ تو بڑے طریقے ہوتے ہیں اپنی دعائیں منگوانے سے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بس یہ یا اللہ مجھے پیسے دے، 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 یا اللہ مجھے پیسے دے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یا اللہ تو اور تیرے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے رب کریم میں بھی اسی نبی پہ جو میرا نبی ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اپنے دل، جان، روح سے درود پاک بھیجتا ہوں۔ اے میرے مولا کریم اس کے، کیونکہ تو نے یہ قبول تو کرنی ہی کرنی ہے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے، یا اللہ میری کچھ حاجات ہیں جو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، قبول فرما لے، مہربانی ہوگی تیری، تیرے علاوہ اور ہے ہی کون ہے میرا۔ بس اس طریقے سے کوئی دل کی باتیں کرے نا، کوئی اس طرح کی باتیں کریں، اور پھر دیکھیں کیسی آپ کی دعائیں قبول ہوتی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اس لیے تمام مذاہب سے پہلے درود پاک پڑھنا ضروری ہوتا ہے اول آخر، تاکہ درود پاک مکمل ایک قبول ہو رہا ہے پیکج جو آپ بھیج رہے ہیں، تو اس پیکج کے اندر جو آپ کی دعائیں ہیں پھر وہ بھی تو قبول ہو ہی جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد روپیہ مانگا، پیسہ مانگا، حاجات، دولت، گاڑی، بنگلہ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ مانگتے رہتے ہیں۔ یقین کریں جو بھی مانگیں گے اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آسمان و زمین کا وہ مالک ہے۔ کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں جہاں پر ڈائمنڈز کی بارش ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سونے کے تو ہو سکتے دریا چلتے ہیں، کیا کیا سائنسدان بتاتے رہتے ہیں، پھر کبھی کسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ ایسا کیجئے اور دیکھیں اللہ رب العزت کیسا معاملہ کرتا آپ کے ساتھ، یہ مانگنے کا طریقہ بھی اختیار کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.